صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج لوگ پوری دنیا کے اندر جو گناہوں پر دلیر ہو گئے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں پر دلیر ہو گئے ہیں، انسان گناہ کرتا ہے مگر پرواہ نہیں کرتا گناہ کا انجام کیا ہے، انسان برائی کرتا ہے پرواہ نہیں کرتا اس برائی کا انجام کیا ہے، انسان جو ہے طرح طرح کے نت نئے جرائم روزانہ ایجاد کر کے اس میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو انجام نہیں پتا۔ آئیے گناہوں کا انجام کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہے، اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کرنے کا انجام کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، انسان اور پتھر جس کا ایندھن ہے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی لوگوں، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اگر تم اللہ کے غضب کو چیلنج کرو گے، اگر تم رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلو گے اور اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارو گے، یعنی گناہ کرو گے، انجام جہنم ہے، جہنم۔ اور یہ جہنم کیا ہے؟ اگر کوئی جہنم کو یوں ہی سراسری لیتا ہے تو یہ اس کی اپنی طبیعت ہے، لیکن اگر وہ سچا مسلمان ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا جو نقشہ کھینچا ہے اور وہ بھی جہنم کو دیکھ کر جہنم کی آگ کا ذکر فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر آج کے اس عنوان کے حوالے سے اصلاح معاشرہ کا آپ نے عنوان دیا ہے، گناہوں کا انجام کیا ہے۔ اے انجام سے بے پرواہ انسان، تھوڑی دیر اپنی بھلائی کی بات سن، اپنے نفس کو اس پر آمادہ کر، دل کے کانوں سے کسی کی گفتگو سن، ہو سکتا ہے اللہ تیری اور میری اور اصلاح کا سامان پیدا کر دے، تیری میری اصلاح کا سامان پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے، پوری دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو لے لیں، دشمن بھی اللہ اکبر جس کی سچائی کی گواہی دیتا ہو، دشمن بھی جس کی صداقت کی گواہی دیتا ہو، دشمن بھی جس کو صادق الامین کہتا ہو، وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہمارے آقا کتنے سچے ہوں گے، آقا کتنے سچے ہیں کہ دشمن نے ان کو صادق اور امین کہا ہے، دشمن ان کی صداقت و امانت کا اعلان کر رہا ہے۔ اس سچے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نے شب معراج جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جہنم کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69% زیادہ ہے، یعنی کہ 69 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ بھیانک ہے۔ ایک عام سی اور سادہ سی بات، اس لیے کہ دنیا کی جو آگ ہے اس کا عام طور پر درجہ حرارت، عام طور پر جو بالکل نارمل سی آگ ہوتی ہے وہ 2000 سینٹی گریڈ ہوتی ہے، 2000۔ جس میں انسان کو ڈالا جاتا ہے تو پورا انسان جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے، حالانکہ 2000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آگ جلانے کے لیے جیسا ایندھن استعمال کریں گے، جیسا ایندھن استعمال کریں گے، آگ کی تپش اتنی زیادہ ہوگی، آگ کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی۔ جیسے جو کاغذ سے جلے اس کی حرارت الگ ہے، جو پٹھوں سے جلے اس کی حرارت الگ ہے، جو پلاسٹک جلا کر کے آگ جلائی جائے اس کی حرارت الگ ہے، اسی طرح جو پتھر کا کوئلہ ہے اس کی حرارت الگ ہے۔ یعنی کہ آگ جیسا جیسا
ایندھن کی کوالٹی چینج ہوتی ہے ویسے ویسے آگ کا درجہ حرارت تبدیل ہوتا ہے. جو لوگ سائنس پڑھاتے کوئی نارمل سی بات ہے, کوئی بہت مشکل ضابطہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے. ایندھن پر آگ کی حرارت اور تپش ہے. سادی سی بات کے اعتبار سے 2000 اگر ہم لے لیتے ہیں اس کا جو ہے وہ اس کا درجہ حرارت سینٹی گریڈ اگر لے لیتے 2000. اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے. مطلب 1,38,000 سینٹی گریڈ. اللہ اکبر. جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے زیادہ ہے. تھوڑی دیر, یہ کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں, یہ کسی مسجد کے صرف عام سے امام کی گفتگو نہیں, یہ کسی خطیب کے خطابت کا جوہر نہیں, یہ کسی ادیب کے صرف معاذ اللہ الفاظ نہیں ہے, بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے, جو اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں بلکہ ان کے کلام کو خدا یوں بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کہ یہ زبان ان کی ہے اور کلام خدا بند قدوس کا ہے. میرے امام کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, یہاں جتنے لوگ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کوئی خطاب نہیں کرنا اس لیے کہ 10 بجے محفل ختم کر کے ہمیں خود یہاں سے جانا ہے. ایک مخصوص وقت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں, لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ نے غور کیا 2000 سینٹی گریڈ, اللہ اکبر, درجہ حرارت پر جس میں انسانی خاک بن جاتا ہے, دیواریں زمین پہ گر جاتی ہے, اللہ اکبر, جو ہے وہ پلاسٹک پگھل جاتا ہے, انسان پگھل جاتا ہے, ہڈیاں پگھل جاتی ہے. جب اللہ اکبر 1,38,000 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی جو آگ ہے اس کا درجہ حرارت ہے, جب اس میں کسی انسان کو ڈالا جائے گا تو اس کا حال ہی ہوگا. اور ایک بات آپ کو بتائیں, دنیا کی انسان دنیا کی آگ کا حال یہ ہے, اس میں اگر کسی کو ڈالا جائے تو وہ آگ مار ڈالتی ہے. دنیا کی آگ مار ڈالتی ہے انسان کو جلا کر, مگر جہنم کی آگ کی خصوصیت یہ ہے لا یموت فیہا ولا یحیا. جہنم کی آگ نہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی, وہ مرنے بھی نہیں دے گی, وہ جینے بھی نہیں دے گی. اس کی حالت یہ ہوگی, اللہ اکبر, لوگ وہاں موت مانگیں گے تو ان کو موت بھی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اندازہ کریں, آئیے ذرا گناہ کے انجام پہ نظر کیجئے. میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ کرتے فرمایا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اس پہ غور کرتا. میرے بھائیوں, اسی لیے تو اللہ اکبر, صحابہ کرام جب جہنم کا ذکر سنتے تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی. ام المومنین مفتی 4 ملت اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ, جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے, وہ جب جہنم کا ذکر سنتی اور جہنم کا تذکرہ آیتوں میں آتا قرآن کی, تو اتنا روتی کہ آپ کا دوپٹہ بھیگ جاتا اور نچوڑنے کی نوبت آ جاتی. جیسے کپڑے دھل کے عورتیں نچوڑتی ہیں, ایسے سیدہ عائشہ پاک کا دوپٹہ اللہ اکبر آنسوؤں سے یوں بھیگتا تھا, ان کے پلو یوں بھیگ جاتے تھے. آپ اندازہ فرمائیں, اللہ اکبر, سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے قرآن کی آیت مبارکہ سنی, ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب باقی ہو کر رہے گا. عذاب الہی کا ذکر سن کر فاروق اعظم جیسی ہستی بے ہوش ہو گئی.